محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو آڈیو بک میں آپ سبھی حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم لوگ جس کتاب کا آڈیو سنیں گے اس کتاب کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل۔ اس کتاب کو تالیف کیا ہے ڈاکٹر صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ وتعالى نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے ڈاکٹر رضا اللہ محمد ادریس مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، عام مسائل و احکام۔ نمبر 1، عورتوں کا مقام قبل از اسلام۔ قبل از اسلام سے مراد زمانہ جاہلیت ہے، جس وقت عرب بالخصوص اور روئے زمین پر بسنے والے تمام انسان بالعموم زندگی بسر کر رہے تھے اور لوگ عہد فترہ سے گزر رہے تھے۔ فترہ کہتے ہیں دو نبیوں کے درمیان کے زمانے کو۔ ہدایت اور نجات کی راہیں ناپید ہو چکی تھیں۔ حدیث نبوی کے بیان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر نظر ڈالی تو اہل کتاب سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر عرب و عجم کے تمام لوگوں سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوا۔ اس عہد میں خواتین عموماً اور عرب معاشرے میں خصوصاً سخت آزمائشی دور سے گزر رہی تھیں۔ عرب بچیوں کی ولادت کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ کچھ ایسے تھے جو انہیں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دیں، اور کچھ ایسے بھی تھے جو ان کی تربیت و کفالت سے دستبردار ہو کر انہیں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ اسی صورتحال کا نقشہ کھینچتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ ان میں سے جب کسی کو لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹنے لگتا ہے۔ اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھپا چھپا پھرتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا اس کو ذلت کے ساتھ لیے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا کہ کس گناہ کی وجہ سے وہ قتل کی گئی۔ سورہ تکویر آیت نمبر 8 اور 9۔ مؤودہ اس بچی کو کہتے ہیں جو زندہ درگور کر دی گئی ہو کہ مٹی کے نیچے دب کر دم توڑ دے۔ اگر لڑکی زندہ درگور کیے جانے سے کسی طرح بچ جاتی تو اسے نہایت اہانت آمیز زندگی گزارنی پڑتی تھی۔ اس کو اپنے قریبی لوگوں کے ترکہ سے کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، خواہ اس کے اقربا کتنے ہی صاحب دولت و ثروت کیوں نہ ہو، اور وہ خود کتنی ہی غربت و محتاجگی کی زندگی کیوں نہ گزار رہی ہو، کیونکہ ان کے یہاں عورتوں کے بجائے صرف مردوں کو ہی ترکہ ملتا تھا۔ عورتوں کو ترکہ کیا ملتا؟ وہ خود مال میراث کی طرح وفات پانے والے شوہروں کے ورثہ میں تقسیم کی جاتی تھی۔ ایک شوہر کی زوجیت میں بے شمار عورتیں ہوا کرتی تھیں، کیونکہ ان کے نزدیک تعدد ازدواج کی کوئی قید نہیں تھی، اور اس کی بنا پر ان عورتوں کو لاحق ہونے والی پریشانیوں، تنگیوں اور ظلم و زیادتی کی وہ کوئی پرواہ بھی نہیں کرتے تھے۔ نمبر 2، اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ جب اسلام آیا تو اس نے عورتوں پر ہونے والے ظلم و زیادتی کا خاتمہ کرتے ہوئے ان کی انسانی حیثیت اور مرتبہ کو انہیں واپس دلایا۔ ارشاد ربانی ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ انسان ہونے میں عورت مرد کے مساوی درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح اعمال پر جزا و سزا میں بھی دونوں برابر اور یکساں حیثیت رکھتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبتا ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا یعملون۔ جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے
اور ان کے اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ ارشاد ربانی ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 73۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کی اس حیثیت کو حرام و ممنوع قرار دیا ہے کہ مرنے والے شوہر کے متروکہ مال میں اسے شمار کیا جائے۔ چنانچہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو ان کی اپنی ایک مستقل حیثیت کی ضمانت دی ہے، مال موروث نہ شمار کر کے انہیں وارث بنایا ہے، خیش و اقارب کے مال متروکہ میں ان کا حصہ متعین کیا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتا ہے، ماں باپ اور خیش و اقارب کے ترکے میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور عورتوں کا بھی۔ جو مال ماں باپ اور خیش و اقارب چھوڑ کر مریں، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، اس میں حصہ مقرر کیا ہوا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 7۔ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں اور 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں مال متروکہ کا 2/3 ملے گا، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اسی طرح کی متعدد وہ تمام آیات کریمہ ہیں جو مال میراث میں ماں، بیٹی، بہن، بیوی کی صورت میں خواتین کے حصوں کی تعیین کے سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ ازدواجی زندگی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بیویوں کی آخری حد متعین کر دی ہے، بشرطے کہ ان کے مابین حتی المقدور عدل و انصاف قائم کیا جائے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کو واجب اور ضروری قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ سورہ نساء آیت نمبر 19۔ اور مہر کو عورتوں کا حق قرار دیتے ہوئے اس کی مکمل ادائیگی کا حکم دیا ہے، مگر یہ کہ عورت خوش دلی کے ساتھ از خود معاف کر دے۔ فرمان الہی ہے، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ہَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے خوش ہو کر کھاؤ اور پیو۔ سورہ نساء آیت نمبر 4۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اپنے شوہر کے گھر میں ایک ایسے نگہبان کی حیثیت عطا کی ہے جو امر و نہی کی مالک ہوتی ہے اور اپنے بچوں کی مالکن اور سردار ہوتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، المرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتہا، عورت اپنے شوہر کے گھر اور بال بچوں کی نگراں ہیں اور اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح شوہر پر معروف طریقے سے بیوی کے نان و نفقہ اور لباس وغیرہ کے اخراجات کی ذمہ داری عائد کی ہے۔ نمبر 3، دشمنان اسلام اور ان کے چیلے خواتین سے ان کی عزت و ناموس اور ان کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں۔ آج کے دور میں دشمنان اسلام بلکہ دشمنان انسانیت کفار و منافقین اور کجروی اختیار کرنے والوں کو اسلام میں خواتین کو ملی ہوئی عزت و شرافت اور تحفظ سخت ناگوار معلوم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ عورتوں کو تباہی و بربادی اور ہلاکت کے ایک ایسے وسیلے اور ایک ایسے جال کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنی ہیجان انگیز شہوتوں کو تسکین پہنچانے کے بعد کمزور ایمان، بے قابو اور خواہشات و ہوس سے مغلوب لوگوں کو اپنے فندے میں گرفتار کر سکیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے حق میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ خواہشات نفس کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس راہ راست سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ سورہ نساء آیت نمبر 27۔ حد ہو گئی کہ بیمار دل اور کجرو مسلمان بھی خواتین کے تعلق سے یہی چاہتے ہیں کہ شیطانی خواہشات اور شہوانی میلان رکھنے والے تاجروں کے شوروم میں ان کو سستے سامانوں کی طرح رکھا جائے جو خریداروں کے سامنے بالکل کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کے خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو سکیں، یا اس کے توسط سے ان کو بدترین عمل تک رسائی حاصل ہو سکے۔ چنانچہ ان کے اندر اس بات کی شدید رغبت پائی جاتی ہے
کہ خواتین اپنے گھروں کی چہار دیواری سے نکل کر مردوں کے دوش بدوش ان کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں یا ہسپتالوں میں بحیثیت نرس مردوں کی خدمت تیمارداری کریں اور ان کی خدمت انجام دیں، یا ہوائی جہازوں میں بحیثیت ایئر ہوسٹس یا مخلوق تعلیم گاہوں میں بحیثیت طالبات اور ٹیچرز، یا تھیٹروں میں بحیثیت اداکارہ یا گلوکارہ، یا مختلف ذرائع ابلاغ میں بحیثیت اناؤنسر کام کریں جہاں وہ اپنی شکل و صورت اور اپنی آواز سے لوگوں کو فتنوں میں مبتلا کریں۔ فحش رسائل و اخبارات نے دوشیزاؤں کی ہیجان انگیز عریاں تصویروں کو اپنی مارکیٹنگ اور بازاروں میں رواج حاصل کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا رکھا ہے۔ اسی طرح بعض تاجروں اور صنعتی کمپنیوں نے اسی نوعیت کی فحش تصویروں کو اپنے سامان کی تجارت اور اپنے پروڈکٹس یعنی مصنوعات پر آویزاں کر کے انہیں فروغ دینے کا وسیلہ اور ذریعہ بنا رکھا ہے۔ ان تمام غلط حرکتوں کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ خواتین اپنے گھروں کے اندر اپنی حقیقی اور اصل ذمہ داریوں سے دستبردار ہو گئیں۔ اس وجہ سے ان کے خاوند اپنے بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے بیرون ملک سے خادماؤں کو درآمد کرنے پر مجبور ہوتے ہیں، جس کا اثر یہ مرتب ہوتا ہے کہ بے شمار فتنے اور بڑی بڑی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ نمبر 4، خواتین کے لیے تعلیم و تعلم اور ملازمت کی اجازت۔ گھر کے باہر خواتین کی سروس یا دیگر کام کرنے کے ہم مخالف نہیں ہیں، بشرط کہ وہ مندرجہ ذیل ضوابط کے تحت ہوں۔ 1، عورت اس ملازمت کی یا معاشرہ اس کے کام کا واقعی ضرورت مند ہو، مردوں میں اس کام کو انجام دینے والا موجود نہ ہو۔ 2، گھریلو ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد ہی وہ گھر کے باہر سروس کر سکتی ہے، کیونکہ گھریلو ذمہ داریوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ 3، مردوں سے دور رہ کر محض خواتین کے بیچ میں اس طرح کی سروس کی جا سکتی ہے، مثال کے طور پر عورتوں کی تعلیم و تربیت، ان کی تیمارداری اور ان کا علاج و معالجہ۔ 4، اسی طرح دینی امور کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک ضروری چیز ہے۔ جن دینی مسائل کی عورت کو ضرورت ہو انہیں سیکھنے اور حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ انہیں عورتوں کے درمیان رہ کر حاصل کیا جائے۔ مساجد وغیرہ میں قائم کیے جانے والے وعظ و نصیحت کے دروس کی حاضری میں بھی کوئی مضائقہ نہیں، بشرط کہ پردہ کے ساتھ اور مردوں کے اختلاط سے دور ہو، جیسا کہ ابتداء اسلام میں خواتین مساجد میں حاضر ہو کر سیکھتی اور سکھاتی تھیں۔ فصل 2، خواتین کی جسمانی زینت و آرائش، بناؤ سنگار سے متعلق مسائل۔ نمبر 1، عورتوں کے مخصوص اور ان کے مناسب جو خصائل فطرت ہیں، ان میں ناخن کا تراشنا اور برابر ان کی خبرگیری کرنا عورت سے مطلوب ہے، کیونکہ ناخن تراشنے کے مسنون ہونے پر اہل علم کا اجماع ہے۔ یہ ان خصائل فطرت میں سے ہے جن کا ذکر حدیث نبوی میں وارد ہے، اور ناخن کاٹنے میں نظافت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، جبکہ انہیں بڑھانے میں بدشکلی یعنی بھداپن، درندوں سے مشابہت، ان کے نیچے پانی کا نہ پہنچنا اور ان کے اندر گندگی و غلاظت کا جمع ہونا، یہ سب خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ سنت سے ناواقفیت اور کافر عورتوں کی تقلید کی وجہ سے بعض مسلم خواتین بھی ناخن بڑھانے کی وبا میں مبتلا ہو گئی ہیں۔ زیر ناف اور بغل کے بالوں کی صفائی بھی عورتوں کے لیے مسنون ہے، کیونکہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اسی میں خوبصورتی اور جمال ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہر ہفتہ اس عمل کو انجام دیا جائے یا 40 دن سے زیادہ انہیں نہ چھوڑا جائے۔ نمبر 2، سر اور ابرو کے بالوں کے بارے میں اسلام کا حکم، خضاب اور بالوں کے رنگنے کا حکم۔ الف، مسلم خواتین سے سر کے بالوں کا بڑھانا مطلوب ہے، بلا کسی ضرورت انہیں مڈھانا حرام ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ سابق مفتی سعودی عرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عورتوں کے سروں کے بالوں کا مونڈنا جائز نہیں، کیونکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مسند میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، اور علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ علیہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سندن روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اپنے سر کے بال منڈوانے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہی
یعنی ممانعت، اگر اس کا کوئی معارض و مخالف حکم موجود نہ ہو تو تحریم کی متقاضی ہوتی ہے، یعنی ایسی نہی تحریم کے لیے ہوتی ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ مرکات شرح مسکات میں لکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ان تحلق المرأة رأسها اس وجہ سے ہے کہ خواتین کے حق میں چوٹیوں کی شکل و صورت اور حسن و جمال میں وہی حیثیت حاصل ہے جو مردوں کے حق میں داڑھی کو حاصل ہے۔ سر کے بالوں کو زیب و زینت کے علاوہ کسی دوسرے مقصد سے چھوٹا کرنا، مثال کے طور پر ان کی حفاظت وغیرہ سے عورت عاجز ہو جائے یا اتنے زیادہ طویل ہو جائیں کہ عورت کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں، تو بقدر ضرورت ان کو چھوٹا کرانے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ بعض ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کرتی تھیں، اس لیے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زیب و زینت کو ترک کر دیا تھا اور بالوں کو بڑھانے اور انہیں سنوارنے کی ان کو حاجت و ضرورت نہیں رہ گئی تھی۔ اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے کافرہ اور فاسقہ عورتوں یا مردوں کی مشافہت اختیار کرنا مقصود ہو تو یہ بلا شک و شبہ حرام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی مشابہت اختیار کرنے سے عموماً اور عورتوں کو مردوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اور اگر بالوں کو چھوٹا کرانے سے زیب و زینت مقصود ہے تو واضح بات یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں۔ استاد محترم شیخ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البیان میں لکھتے ہیں، بہت سے مسلم ممالک میں خواتین کا اپنے بالوں کو جڑوں کی حد تک چھوٹا کرانے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے۔ در حقیقت یہ فرنگی طور طریقہ ہے جو اس طور طریقہ کے بالکل مخالف ہے جس پر مسلم خواتین بلکہ قبل از اسلام عرب خواتین گامزن تھیں۔ یہ طریقہ ان تمام انحرافات میں سے ایک ہے جو دین و اخلاق اور شکل و صورت وغیرہ میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد موصوف نے اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے جس میں یہ وارد ہے کہ ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اپنے بالوں کو وفرا یعنی کانوں تک لٹکے ہوئے بال کی طرح کی حد تک چھوٹا کرا لیتی تھی، اور اس کا جواب دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ازواج مطہرات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بالوں کو چھوٹا کرایا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی زندگی میں زیب و زینت اور بناؤ سنگار کرتی تھیں، اور ان کی بہترین زیب و زینت میں ان کے بال بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو ایک خاص حکم حاصل ہو گیا تھا جس کی روح سے پورے روئے زمین کی تمام خواتین میں سے کوئی بھی خاتون ان کی شریک اور ہمسر نہیں ہو سکتی تھی، اور وہ خاص حکم یہ تھا کہ شادی کے تعلق سے ان کی ساری توقعات کا خاتمہ ہو چکا تھا اور شادی سے وہ اس طرح نا امید ہو چکی تھیں کہ اس میں کسی حرص و طمع کی ادنی آمیزش بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ وہ ایسی عدت گزار عورتیں تھیں جو تاحیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہونے کی وجہ سے محبوس تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، اور نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے نکاح کرو۔ یاد رکھو اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 53۔ مردوں سے مکمل بے رغبتی اور مایوسی زیب و زینت کی بعض ایسی چیزوں میں کوتاہی اور سستی کے لیے رخصت کا سبب بن سکتی ہیں جو کسی دوسرے سبب کی بنا پر جائز نہیں ہو سکتی۔ اضواء البیان جلد 5 صفحہ 558 سے 601 تک۔ اگر خاوند عورت کو بال چھوٹا کرانے کا حکم بھی دے تو اس کی اطاعت عورت کے لیے جائز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لہذا عورتوں پر ضروری ہے کہ وہ اپنے سروں کے بالوں کی مکمل حفاظت کریں اور ان پر پوری توجہ دیں اور ان کی چوٹیاں بنا کر رکھیں۔ انہیں سروں پر یا سر کے پچھلے حصے پر اکٹھا کر کے باندھنا جائز نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 22 صفحہ 145 میں فرماتے ہیں، جس طرح بعض آبرو باختہ عورتیں اپنے بالوں کی ایک ہی چوٹی بنا کر اور اسے دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا کر رکھتی ہیں۔ سعودی عرب کے سابق مفتی شیخ محمد بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
असर हदर की बाज मुस्लिम खवातीन का ये अमल कि सर के बालों को एक जानिब से कंघी करके पिछले हिस्सा यानी गुद्दी में या सर के ऊपर बांध लेती हैं, जैसा कि अंग्रेज औरतें करती हैं, तो ये नाजायज है क्योंकि इसमें कुफ्फार की औरतों से मुशाबहत पाई जाती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक तवील हदीस में मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नमियों की दो किस्में ऐसी हैं जिनको मैंने देखा नहीं है। एक किस्म उन लोगों की है जिनके हाथों में गाय के दुम के मानंद कोड़े होंगे जिनसे वो लोगों को मारेंगे। दूसरी किस्म उन औरतों की है जो लिबास पहनकर भी नंगी होंगी, मटक मटक कर मूंढों और कूल्हों को हिला हिला कर चलेंगी। उनके सर ऊंट के झुके हुए कोहान की तरह होंगे। वो ना तो जन्नत में दाखिल होंगी और ना ही उसकी खुशबू पाएंगी, हालांकि उसकी खुशबू इतनी इतनी मसाफत से पाई जाएगी। मुस्लिम। बाज़ अहले इल्म ने हदीस में वारिद लफ्ज़ माइलात ममीलात की तफसीर व तौज़ीह करते हुए लिखा है, उनके कंघी करने की कैफियत इस तरह होती है कि एक बाल एक जानिब झुके होते हैं। ये फाहिशा और बदकार औरतों की कंघी का तरीका है। और मुमीलात उन औरतों को कहते हैं जो दूसरी औरतों को इस तरह की कंघी करें। दरहकीकत ये फिरंगी यानी यूरोपी खवातीन और उनके नक्श कदम पर चलने वाली मुस्लिम खवातीन की कंघी का तरीका है। मजमू फतावा शेख जिल्द 2 सफ़ा 47। जिस तरह खवातीन को बिला ज़रूरत सरों के बालों को मुंडवाने या छोटा कराने से रोका गया है, उसी तरह उन्हें अपने बालों में मजीद दूसरे बालों को जोड़कर इजाफा करने से भी मना किया गया है। चुनांचे सहीहैन में वारिद है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलवासिलता वल मुस्तवसिला। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वासिला और मुस्तवसिला पर लानत भेजी है। वासिला उस औरत को कहते हैं जो गैर के बालों को जोड़कर अपने बालों में इजाफा करती है। मुस्तवसिला उस औरत को कहते हैं जिस पर ये अमल किया जाता है। ये अमल इस वजह से ममनू और हराम है कि उसमें फ़रेब और धोखा पाया जाता है। इस ममनू इजाफे में बारूका यानी विग का इस्तेमाल भी शामिल है, जो इस वक्त काफ़ी रिवाज पकड़ता जा रहा है। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुमुल्लाह वगैरह की रिवायत है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीना तशरीफ़ लाए तो उन्होंने एक तकरीर की। दौरान तकरीर उन्होंने बालों का एक गुच्छा निकाल कर फरमाया, तुम्हारी ख्वातीन को क्या हो गया है कि वो अपने सरों में इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करती हैं। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अगर कोई औरत अपने सर में किसी गैर का बाल लगाती है तो वो झूठ और फ़रेब होता है। बारूका यानी विग ऐसे मसनूई बालों को कहते हैं जो सर के बालों के मुशाबह तैयार किए जाते हैं। उसके इस्तेमाल में फ़रेब और धोखाधड़ी होती है। बा मुस्लिम ख़वातीन के लिए अबरू के तमाम बालों को या बाज बालों को मूंढकर, तरशवाकर या बाल सफ़ा दवाएं इस्तेमाल करके साफ करना हराम है, क्योंकि इसी को नम्स कहा जाता है, जिसका इर्तिकाब करने वाली ख्वातीन पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी है। चुनांचे हदीस में आता है, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नामिसा वल मुतनम्मिसा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नामिसा और मुतनम्मिसा पर लानत भेजी है। नामिसा उस औरत को कहते हैं जो अपने ख्याल में ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करने के लिए अपने अबरू के तमाम बालों को या कुछ बालों को साफ करती हैं। मुतनम्मिसा उस औरत को कहते हैं जिसके लिए इस अमल को अंजाम दिया जाए। ये अमल दरहकीकत अल्लाह ताला की खिलकत में तगय्युर व तब्दीली करने के मुतरादिफ है, जिसके बारे में शैतान ने वादा किया है कि वो बनी आदम को अल्लाह ताला की खिलकत में तब्दीली का हुक्म देगा। चुनांचे उसने कहा था, जैसा कि रब्बुल इज़्ज़त ने उससे नकल करते हुए बयान किया, और मैं उनसे कहूँगा कि अल्लाह ताला की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ दें। सूरह निसा आयत नंबर 119। सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि आपने फरमाया, ऐसी औरतों पर अल्लाह ताला की लानत हो जो गोदती हैं और गोदना गुदवाती हैं, और जो अबरू के बाल उखेड़ती और उखड़वाती हैं, और जो दांतों को घिसाकर खूबसूरत बनाती हैं। दरहकीकत वो अल्लाह की बनाई हुई सूरत को बिगाड़ने वाली हैं। सही मुस्लिम किताबुल लिबास व ज़ीना।
اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کیا میں ان لوگوں پر لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور یہ حکم اللہ کی کتاب میں موجود ہے۔ آپ کی مراد اللہ تعالیٰ کے اس قول سے ہے وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، تمہیں جو کچھ رسول دیں لے لو اور جس سے روکیں رک جاؤ۔ سورہ حشر آیت نمبر 7۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس سنگین اور خطرناک وبا میں آج بے شمار عورتیں مبتلا ہو گئی ہیں۔ در حقیقت یہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ابرو کے بال صاف کرنا روزمرہ کی ضروریات میں شامل ہو گیا ہے۔ اگر کسی عورت کا خاوند اس کا حکم دے تو بھی اس کی اطاعت جائز نہیں، کیونکہ یہ ایک معصیت اور گناہ کا کام ہے۔ جیم، زینت و آرائش کے مقصد سے دانتوں کو گھسا کر ان میں جھری یعنی دراز بنانا مسلم خواتین کے لیے حرام ہے۔ وہ اس طرح سے ہے کہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لالچ میں دانتوں کو ریتی سے گھس کر ان کے درمیان مختصر شگاف بنا لیا جائے۔ البتہ اگر دانتوں میں کسی قسم کی بدشکلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو دور کرنے اور دانتوں کو صحیح کرنے کے لیے آپریشن کی ضرورت پڑے یا ان میں کیڑے پیدا ہو جائیں اور ان کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کی ضرورت پیش آئے تو اس میں کوئی حرج یا مضائقہ نہیں، کیونکہ یہ علاج معالجہ اور بدصورتی کو ختم کرنے کے قبیل سے ہے اور اسے اسپیشلسٹ لیڈی ڈاکٹر کے ہاتھوں میں انجام دیا جائے۔ دال، جسم میں گودنا گدوانے کا عمل بھی عورتوں پر حرام ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واشمہ اور مستوشمہ پر لعنت بھیجی ہے۔ واشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جو ہاتھ یا چہرے میں سوئی چبھو کر اس جگہ کو سرما یا روشنائی سے بھر دے، یعنی گودنا گودنے والی عورت۔ مستوشمہ اس عورت کو کہتے ہیں جس پر یہ عمل کیا جائے۔ یہ عمل حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے والی اور گدوانے والی دونوں عورتوں پر لعنت بھیجی ہے، اور شریعت میں صرف کبیرہ گناہ پر ہی لعنت بھیجی گئی ہے۔ خواتین کے لیے خضاب یعنی مہندی لگانے اور بالوں کے رنگنے کا حکم۔ نمبر 1، خضاب۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ المجموع جلد 1 صفحہ نمبر 324 میں فرماتے ہیں دونوں ہاتھوں اور پیروں کا مہندی سے رنگنا شادی شدہ عورت کے لیے مستحب ہے۔ اس سلسلے میں کئی حدیثیں معروف و مشہور ہیں۔ امام نووی کا اشارہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کی جانب ہے جس میں مذکور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک عورت نے مہندی لگانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں اسے ناپسند کرتی ہوں کیونکہ میرے محبوب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بو ناپسند تھی۔ اس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے۔ آپ ہی سے دوسری حدیث بھی مروی ہے، فرماتی ہیں ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اپنا ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ میں ایک مکتوب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا اور فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہاتھ کسی مرد کا ہاتھ ہے یا کسی عورت کا۔ اس نے کہا یہ ایک عورت کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو عورت ہوتی تو اپنے ناخنوں کو تبدیل کر لیتی، یعنی مہندی سے۔ ابو داؤد اور نسائی۔ لیکن ایسی چیزوں سے وہ اپنے ناخنوں کو ہرگز نہیں رنگ سکتی ہے جو ان پر منجمد ہو کر طہارت کے پانی کے لیے رکاوٹ بن جائے، جیسے نیل پالش والے رنگ۔ نمبر 2، خواتین کا اپنے بالوں کو رنگنے اور ان میں خضاب لگانے کا جہاں تک سوال ہے تو اگر بالوں میں سفیدی ظاہر ہو چکی ہے تو انہیں سیاہ رنگ کے علاوہ کسی دوسرے رنگ سے رنگ سکتی ہے، کیونکہ سیاہ خضاب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ممانعت میں مردوں اور عورتوں کے درمیان عمومیت پائی جاتی ہے۔ چنانچہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ ریاض الصالحین صفحہ 626 میں ایک باب کا عنوان قائم کرتے ہوئے لکھتے ہیں مردوں اور عورتوں کو سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت۔ اور المجموع شرح المہذب جلد 1 صفحہ نمبر 324 میں لکھتے ہیں سیاہ خضاب سے ممانعت میں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہی ہمارا مذہب ہے۔ اگر کوئی عورت اپنے سیاہ بالوں کو کسی دوسرے رنگ سے بدلنے کے لیے خضاب لگاتی ہے تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی کوئی صورت نہیں ہے۔ بالوں کے لیے سیاہ رنگ ہی خوبصورتی کا باعث ہوتا ہے اور اس میں ایسی کوئی بدشکلی نہیں پائی جاتی ہے کہ اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جائے،
اور اس میں کافر عورتوں سے مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ رسم و رواج کے مطابق خواتین کے لیے سونے و چاندی کے زیورات کا استعمال جائز ہے، اس پر علماء کا اتفاق ہے، لیکن ان زیورات کا محرم لوگوں کے علاوہ دوسرے اجنبی مردوں کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، بلکہ ان کو چھپائیں گی، خصوصاً گھر سے باہر نکلتے وقت اور ایسے وقت جبکہ مردوں کی نگاہیں ان پر پڑتی ہوں، کیونکہ یہ فتنہ کا باعث ہے، اور عورتوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کپڑوں کے نیچے پوشیدہ زیورات کی آواز مردوں کو سنائیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے، لہذا ظاہری زیورات کے بارے میں بدرجہ اولا ممانعت ہوگی۔